شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ سیدنا محمد علیہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ اپنے صرف نور اور صرف علیم سے مدد فرما تاکہ عرض کر سکوں۔ آج بات کریں گے کشف کے بارے میں۔ تو کشف کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ کشف کے معنی ہوتے ہیں پوشیدہ چیزوں کا ظاہر ہو جانا۔ کشف در حقیقت ایک پردہ ہے، ایک حجاب ہے جو دل پہ ہوتا ہے۔ ایک ایسا حجاب، ایسا پردہ ہوتا ہے جو دل پہ ہوتا ہے، اور پھر یہ پردہ جب اللہ چاہتا ہے ہٹ جاتا ہے تو پوشیدہ چیزیں آپ پر ظاہر ہو جاتی ہیں۔ کشف کی 7 قسمیں ہوتی ہیں، 7 ٹائپس ہوتی ہیں۔ ایک دیکھنے کا کشف ہوتا ہے، ایک سونگھنے کا ہوتا ہے، ایک چھونے کا ہوتا ہے یعنی پکڑنے کا کشف، ایک سننے کا کشف ہوتا ہے، ایک چکھنے کا کشف ہوتا ہے، ایک دل میں خیال یعنی دل میں باتیں آنے کا کشف ہوتا ہے۔ دل میں بات ڈالی جاتی ہے جس کو القا بھی کہتے ہیں، جس کو مکاشفہ بھی کہتے ہیں۔ اور ایک جو ہوتا ہے یعنی 7واں جو ہوتا ہے یعنی بولنے کا، اس کا مطلب ہوتا ہے یعنی دور تک آواز پہنچانے کا کشف۔ تو یہ 7 قسم کا ہوتا ہے کشف۔ دیکھنے کا ہوتا ہے، سونگھنے کا ہوتا ہے، چھونے کا ہوتا ہے، سننے کا ہوتا ہے، چکھنے کا ہوتا ہے، دل میں خیال کے پیدا ہونے کا ہوتا ہے، اور دور تک آواز پہنچانے کا کشف ہوتا ہے۔ یہ 7 قسم کا ہوتا ہے۔ پھر یہ 7 ٹائپس جو ہوتی ہیں ملٹیپلائی بائی 2 ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ سن بھی سکتے ہیں اور کسی کو سنا بھی سکتے ہیں۔ اس کو مثال سے سمجھتے ہیں کہ پہلے آپ کو یہ کشف دیا گیا کہ آپ صرف دیکھ سکتے ہیں، تب آپ کو دیکھنے کا کشف مل گیا، پر آپ کسی کو دکھا تو نہیں سکتے۔ آپ کو سننے کا کشف مل گیا، پر آپ کسی کو سنا تو نہیں سکتے۔ آپ کو دور تک آواز پہنچانے کا کشف ہو گیا، پر آپ کسی اور کی آواز دور تک نہیں پہنچا سکتے۔ پر جب اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور یہ 7 قسمیں آپ کو اللہ کی عطا سے نصیب ہو جاتی ہیں، آپ کی محنت کوشش سے آپ کو مل جاتی ہیں، تو پھر یہ 7 قسمیں جو کشف کی ہیں یہ ملٹیپلائی بائی 2 ہو جاتی ہیں۔ جیسے آپ سن بھی سکتے ہیں اور کسی کو سنا بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں اور کسی کو دکھا بھی سکتے ہیں، اپنی آواز دور تک پہنچا بھی سکتے ہیں اور کسی دوسرے کی آواز کو بھی دور تک پہنچا سکتے ہیں۔ کشف کیسے کھلتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ کشف کھولنے کی 2 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 عطائی۔ عطائی کا معنی ہوتا ہے گفٹڈ، یعنی اللہ جس کو چاہے عطا کر دے، اپنے مرضی سے، اپنے کرم سے جس کو چاہے عطا کر دے۔ یہ عطائی ہوتا ہے یعنی اس میں کسی محنت کوشش کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور ایک ہوتا ہے کسبی۔ کسبی کا مطلب ہوتا ہے محنت کوشش۔ کسبی وہ ہوتا ہے جس کو آپ محنت اور کوشش سے حاصل کرتے ہیں۔ تو کشف کھولنے کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو کشف کی 7 قسمیں تھیں، وہ میں نے عرض کر دی، پر کھولنے کی بھی 2 قسمیں ہوں گی۔ ایک تو یا آپ کو عطائی کشف ہوگا یا کسبی کشف ہوگا، یعنی آپ کو محنت یا کوشش سے کشف حاصل کرنا ہوگا۔ تو عطائی کشف کی پھر مزید 4 قسمیں ہوتی ہیں کہ اللہ کی رحمت سے، یعنی جس پہ اللہ چاہے اپنی رحمت سے اس کا کشف کھول دے، جتنا چاہے کھول دے۔ اس میں کوئی محنت نہیں ہے، کوئی کوشش نہیں ہے، اللہ نے اپنے کرم سے یہ کھول دیا ہے۔ یہ عطائی کشف تھا کہ اللہ کی رحمت سے کھل گیا۔ ایسے ہی نبی پاک کے کرم سے کھل سکتا ہے، یہ دوسری قسم ہے۔ مرشد کی نگاہ سے کھل سکتا ہے، اور عشق سے کھل سکتا ہے۔ ان کا جی عشق میں تو ہم محنت کر رہے ہیں کہ ہم عشق کر رہے ہیں، عشق میں آپ کی محنت نہیں ہے، اس میں بہت سی احادیث ہیں۔ اللہ پاک بھی فرماتا ہے، نبی پاک بھی فرماتا ہے، اللہ پاک پہلے محبت کرتا ہے، اللہ پاک پہلے عشق کرتا ہے، پھر ہمیں عشق ہوتا ہے۔ نبی پاک پہلے عشق کرتے ہیں، پھر ہمیں ہوتا ہے۔ مرشد پہلے کرتا ہے، پھر ہمیں ہوتا ہے۔ اس کی تفصیل میں پھر کبھی بات کریں گے۔ بہرحال جو عطائی کشف ہوتا ہے یہ 4 قسم سے، 4 طریقوں سے کھل سکتا ہے۔ ایک تو اللہ کی رحمت سے کھل سکتا ہے جس میں آپ کی کوئی محنت نہیں، اللہ نے اپنی رحمت سے کھول دیا۔ نبی پاک کے کرم سے کھل گیا، اس میں بھی کوئی محنت نہیں۔ مرشد کی نگاہ سے کھل گیا، اس میں بھی کوئی محنت نہیں۔ اور عشق سے کھل گیا، اس میں بھی کوئی محنت نہیں۔ عشق جو آپ نے کیا ہے اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں، بلکہ وہ عشق آپ کے دل میں اللہ نے خود منتقل کیا ہے، چاہے وہ اپنا کیا ہو، نبی پاک کا کیا ہو یا مرشد کا کیا ہو۔ تو یہ ساری عطائی قسمیں ہیں کشف کی۔ اور کسبی کشف کافی ٹائپس کے ہو سکتے ہیں، جن میں سے کچھ بیان کر دیتا ہوں۔ نمبر 1 ادب سے، کیونکہ ادب آپ کو خود کرنا ہوتا ہے، تو آپ اللہ کا ادب کریں، نبی پاک کا ادب کریں، مرشد کا ادب کریں۔
تو یہ جو آپ محنت کریں گے، کوشش کریں گے اس ادب کرنے کی، تو اس سے بھی کاشف کھل سکتا ہے۔ تصور مرشد سے بھی کاشف کھل سکتا ہے۔ اس میں بھی ظاہر سی بات ہے آپ کو خود تصور کرنا اور خود محنت کرنی ہے، تو یہ بھی کسبی کشف کی ایک قسم ہے کہ آپ تصور مرشد سے بھی آپ کا کشف کھل سکتا ہے۔ درود وظائف ذکر کرنے سے بھی کشف کھل سکتا ہے، اس میں بھی آپ کو خود محنت کرنی پڑے گی، درود وظیفہ ذکر کرنا پڑے گا۔ نمبر 4 اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کثرت سے مراقبہ کریں تو اس سے بھی کشف کھل سکتا ہے۔ نمبر 5 اس میں کہ تزکیہ نفس کرنے سے، یعنی اپنے نفس کی اصلاح کرنے سے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرنے سے، اس سے بھی کشف کھل سکتا ہے۔ نمبر 6 ہے اس میں نعمتوں پہ شکر ادا کرنے سے اور تکلیف پہ صبر کرنے سے بھی کشف کھل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ٹائپس ہو سکتی ہیں، اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں کشف کھولنے کے۔ تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ کشف کھولنے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو عطائی میں آپ کو کسی محنت کی ضرورت نہیں، وہ صرف گفٹڈ ہوگا، آپ نے کوئی محنت نہیں کی، وہ صرف عطا سے ملے گا۔ اور کسبی کشف وہ ہے جس میں آپ کو محنت اور کوشش کرنی ہوگی۔ تو بات ہو رہی ہے کشف کے بارے میں۔ اب دیکھتے ہیں کشف کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں کہ کشف کی منیمم پرسنٹیج جو ہوتی ہے یہ 2% ہے۔ 2 سے نیچے اگر کسی کے پاس 1% ہے، 1.5% ہے، تو وہ کشف میں شمار نہیں ہوگا۔ کم سے کم پرسنٹیج 2 ہوگی۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ایک دم کشف کھل جاتا اور کشف کی کوئی پرسنٹیج نہیں ہوتی، ایسی کوئی بات کر رہا ہے تو وہ غلط بیانی کر رہا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس نے صرف کتابیں پڑھ رکھی ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ جو پریکٹیکل لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس واقعی کشف ہوتا ہے، وہ جانتے ہیں کہ کشف کی پرسنٹیج ہوتی ہے، یہ کبھی ایک دم نہیں کھلتا اور کھلنا بھی نہیں چاہیے۔ باقی اللہ اس چیز پہ قادر ہے، وہ کسی کا ایک دم کھول دے۔ اور 100% کشف صرف انبیاء کے پاس ہو سکتا ہے، کسی غیر نبی کے پاس نہیں ہو سکتا، کسی غیر نبی کے پاس نہیں ہو سکتا۔ صرف انبیاء کے پاس 100% کشف ہوگا۔ باقی جو غیر نبی ہیں، چاہے وہ اہل بیت ہوں، صحابہ ہوں، اولیاء اللہ ہوں، علماء حق ہوں، ان سب کے پاس جو کشف ہوتا ہے وہ 100% نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ سب غیر نبی ہیں، نبی نہیں ہیں۔ صرف انبیاء کے پاس 100% ہوتا ہے۔ تو کشف کبھی ایک ساتھ ایک دم نہیں کھلتا، کبھی بھی نہیں کھلتا۔ اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یہ غلط بیانی ہے۔ ہاں، اللہ اس چیز پہ قادر ہے اور کسی کا ایک دم کھول دے تو وہ ایسا کر ضرور سکتا ہے، پر ایسا ہوتا نہیں ہے عام طور پہ۔ تو کشف کی منیمم پرسنٹیج جو ہوتی ہے وہ 2 ہوتی ہے، اور میکسیمم پرسنٹیج جو ہوتی ہے وہ 94 ہوتی ہے۔ یعنی جو انبیاء ہیں وہ تو 100% پہ جا سکتے ہیں، پر جو غیر نبی ہے وہ میکسیمم 94 تک جا سکتا ہے، اور رینج 96 ہوتی ہے۔ اب لاک پوزیشن کیا ہوتی ہے اور رینج کیا ہوتی ہے، اس کی بھی آگے بات ہوگی۔ تو جو انتظامیہ ہوتی ہیں، جو ویسے تو تمام کائناتوں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں اور وہی چلا رہا ہے سب کچھ، پر روحانیت میں ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو وہ اللہ کی عطا سے، اللہ کی دی طاقت سے جتنا اللہ چاہتا ہے دنیا کے اس نظام کو وہ سنبھالتا ہے۔ تو اس میں 350 لوگ ہوتے ہیں۔ وہ 350 لوگ جو ہوتے ہیں ان میں سب سے بڑا جو ہوتا ہے وہ غوث الاعظم ہوتا ہے۔ اس کو نیچے سے لے کے چلتے ہیں۔ پہلے 40 ابدال ہوتے ہیں، اور 40 ابدال سے جو اوپر ہوتے ہیں وہ 8 کتب ہوتے ہیں، اور کبھی 8 کتب ہوتے ہیں اور کبھی 11 کتب ہوتے ہیں۔ ایسے ابدال 40 ہوتے ہیں اور کبھی 35 بھی ہوتے ہیں، ویسے زیادہ تر 40 ہی ہوتے ہیں۔ اور ابدال زیادہ تر 8 ہی ہوتے ہیں، پر کبھی 11 بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ابدال سے بڑا کتب ہوتا ہے، اور کتب سے بڑا غوث ہوتا ہے، اور غوث سے بڑا غوث الاعظم ہوتا ہے۔ تو یہ ٹوٹل 350 ہوتا ہے۔ تو یہ انتظامیہ ہوتے ہیں، ایک قسم کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ تو وقت کا جو غوث ہوتا ہے اس کے پاس 72% کشف ہوتا ہے، اور غوث الاعظم کے پاس 78% کشف ہوتا ہے، اور کتب جو ہوتا ہے اس کے پاس 56 سے 62% ہوتا ہے، یعنی 56 پہ اس کو کتب بنا دیا جاتا ہے، پھر اس کا کشف آہستہ آہستہ بڑھتا جاتا ہے، اور 62 تک چلا جاتا ہے، پر 62 سے اوپر نہیں جا سکتا کبھی بھی کتب کا کشف۔ ایسے ابدال کا جو کشف ہے وہ 48 سے 52 تک ہوتا ہے، اور 52 سے کبھی اوپر نہیں جا سکتا۔ اور تکوینی امور کے جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کی کشف کی پرسنٹیج 83 سے 92 ہوتی ہے۔ اچھا، 83 والے جو ہیں وہ عارضی طور پہ 100 پہ جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کوئی نہیں جا سکتا غیر نبی، پر یہاں پہ 83% ایک کشف کی ایسی پرسنٹیج ہے کہ جہاں پہ آتے ہیں تو ایک دم 100 پہ چلی جاتی ہے آپ کی کشف کی، آپ کا کشف جو ہے اس کی پرسنٹیج 100 پہ چلی جاتی ہے۔ تو 83 والے عارضی طور پہ 100 پہ جاتے ہیں،
پر یہ ان کی لاک پوزیشن نہیں ہوتی، پھر واپس آ جاتے ہیں اپنی لاک پوزیشن پہ۔ فار ایگزامپل آپ کی پرسنٹیج 83 تھی، آپ گئے 100 پہ، پھر واپس آ جائیں گے 83 پہ جو آپ کی لاک پوزیشن تھی کشف کی۔ جب آپ 83 پہ پہنچتے ہیں تو ایک دم 100% پہ لے جاتے ہیں کشف کی پرسنٹیج کو روحانیت والے، پھر واپس آ جاتی ہے آپ کی لاک پوزیشن پہ، یعنی آپ کا کشف آپ کی لاک پوزیشن پہ واپس آ جاتا ہے۔ کشف کی لاک پوزیشن کیا ہوتی ہے اور رینج کیا ہوتی ہے، اس کو اسپرائٹ کی بوتل کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ جیسے 2.25 لیٹر کی بوتل ہوتی ہے اسپرائٹ کی، 2.25 لیٹر کی بوتل ہوتی ہے، اس میں جہاں تک اسپرائٹ موجود ہے وہ اس کی لاک پوزیشن ہے، اور باقی جو اس بوتل میں خالی جگہ ہوتی ہے وہ اس کی رینج ہے۔ 2.25 لیٹر کی آپ اسپرائٹ کی ایک بوتل لیں جس میں اسپرائٹ ہو، تو آپ دیکھیں وہ ایک مخصوص حد تک بھری ہوئی ہوگی، اس کے بعد اوپر تھوڑی سی جگہ خالی ہوگی، تو وہ جس مخصوص حد تک بھری ہوئی ہے نا وہ اسپرائٹ کی لاک پوزیشن ہے۔ پھر جب اس آپ بوتل کو ٹیڑھا کر دیں گے یا الٹا کر دیں گے یا لٹا دیں گے تو وہ تھوڑی سی آگے اس کا لیکوڈ چلا جاتا ہے، تو وہ اس کی رینج ہے۔ تو یہ ہے ایک سمجھنے کی مثال کہ رینج کیا ہے اور لاک پوزیشن کیا ہے۔ تو مثال کے طور پہ آپ کشف کی پرسنٹیج، آپ کی کشف کی پرسنٹیج ہے 12، تو یہ اس کی لاک پوزیشن ہے، اور وہ کبھی آگے بڑھ کے 13 سے 16 تک چلا جاتا ہے، تو یہ اس کی رینج ہے۔ اکثر ہوتا یہ ہے کہ 12% کشف تھا، آپ کو بتا دیا روحانیت نے کہ یہ آپ کی فکس پوزیشن ہے، لاک پوزیشن ہے، یہ پرماننٹ ہے، تو پھر آپ کا کشف کبھی 13 پہ بھی چلا جاتا ہے، 14 پہ، 15 پہ، 16 پہ، تو آپ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ میری لاک پوزیشن تو 12 تھی، تو ابھی یہ مجھے 13 کیوں دکھائی جا رہی ہے؟ روحانیت والے بتا رہے ہیں کہ آپ 13 کشف پہ پہنچ گئے ہیں 14 پہ، تو در حقیقت لاک پوزیشن 13 ہی ہوتی ہے، پرماننٹ کشف آپ کا 12 ہی ہوتا ہے، پر وہ جو 13، 14، 15 ہو رہی ہے وہ در حقیقت رینج ہوتی ہے، وہ عارضی طور پہ ہوتی ہے، وہ پرماننٹ نہیں ہوتی۔ پھر جب آپ کا 16 پہ چلا جاتا ہے تو آپ کا 16% جو ہے وہ لاک پوزیشن ہو جائے گی اور 20 اس کی رینج ہو جائے گی۔ 20 پہ چلا جائے گا تو 20 لاک پوزیشن ہو جائے گی اور 24 اس کی رینج ہو جائے گی۔ یہ تھا کشف کا مختصر بیان، یہ ان کے لیے ہے جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ بہت لوگوں نے بار بار کہا کہ اس کے بارے میں آپ کچھ بتائیں، تو میں نے اس کے بارے میں عرض کر دی۔ اللہ اس میں جو حق ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔